السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو سی ایس ایس پریپریشن فار یو کے اندر ہم آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو میں ہوں علی رضا اور میں آج آپ کو قانون کے بارے میں بتاتا ہوں کہ قانون کسے کہتے ہیں اور قانون یہ کیا بلا ہے اور اس کو کن کن ممالک نے کن کن لوگوں نے اس کے اوپر عمل کیا ہے اور یہ کس لیے بنایا جاتا ہے، اس کی کہاں ضرورت پڑتی ہے۔ دوستو بتایا جاتا ہے کہ قانون کو انگریزی میں لا کہتے ہیں اور اس کا جو مقصد ہے یعنی یہ کام کرتا ہے اصولوں اور ضابطوں کا سمجھو ایک مجموعہ ہے جنہیں ریاست کی طرف سے تسلیم کر لیا گیا ہو اور جنہیں انصاف قائم رکھنے کے لیے ریاست کی طرف سے رائج کیا گیا ہو تو اس کو ہم قانون کہتے ہیں۔ دوستو بتایا جاتا ہے کہ قانون کی اپنی درجہ بندی کے لحاظ سے مختلف اقسام ہیں۔ اب دوستو یہاں پہ کچھ میں اقسام آپ کو بتاتا چلوں، وہ یہ ہے کہ ملکی قانون یہ قانون ریاست کے علاقائی حدود کے اندر یا ریاست کے اقتدار اعلیٰ کا مظہر ہوتے ہیں۔ اس کے دو اقسام ہوتے ہیں۔ اول دستوری قانون، اس بنیادی قانون کو کہا جاتا ہے جو ریاست کی تنظیم، حکومت کے اختیارات اور ریاست کے اقتدار اعلیٰ کے استعمال پر افراد کے حقوق کا تعین کرتا ہے۔ یہ قانون مملکت کے نظریات و تصورات کی بھی وضاحت کرتا ہے۔ اچھا دوستو، اور بھی بتایا جاتا ہے کہ دو عوامی قانون یعنی پبلک لا میں کیا بتایا جاتا ہے، پبلک لا میں بتایا جاتا ہے کہ جس کا اطلاق ایسے معاملات پر ہوتا ہے جو عام لوگوں اور حکومت کے باہمی تعلق سے ہو، مثلاً ٹیکسوں کی ادائیگی سے متعلق قوانین، نجی قانون، پرسنل لا، ایسے قوانین جن کا تعلق شہریوں کے ذاتی معاملات مثلاً جائیداد، وراثت، کاروبار، شادی بیاہ اور طلاق وغیرہ سے ہو۔ اس قانون کے بھی دو اقسام ہوتے ہیں، ایک دیوانی قانون یعنی سول لا جس کا تعلق ایسے باہمی تنازعات کا فیصلہ کرتا ہے جو مال، املاک، وصیت ناموں، جائیداد کی تقسیم سے متعلق ہو۔ دوستو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ دو فوجداری قانون مطلب کہ کرمنل لا، یہ قانون جرائم سازی سزاؤں سے متعلق بھی، یہ قانون کی یہ قسم جرائم کی نوعیت اور سزا سے بحث کرتی ہے۔ انتظامی قانون ایڈمنسٹریشن لا، اب یہاں پہ ہم ایڈمنسٹریشن کے بارے میں پڑھیں گے۔ انتظامی لا حکومت اور اس کے اداروں کے دائرہ عمل سے تعلق رکھتا ہے، یعنی انتظامیہ حکام، احکامات اور اختیارات اور فرائض کا تعین کرتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم دوستوں فوجی قانون یعنی ملٹری لا، وہ قانون جو فوجی قانون برانچ کے ماہرین تشکیل دیتے ہیں اور اس فوجی انتظامیہ کو نافذ کرتے ہیں۔ دوستوں بتایا جاتا ہے کہ جب مارشل لا لگا تھا، جب ملک میں نظم و نسق کا نظام دھرم برہم ہو جائے اور حکومت اور شہری حکام امن برقرار رکھنے کے لیے وہ جو فوج جو ہے اس کی مدد لیں، نافذ کر کے اس کے حکام کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ نظم و نسق قائم کرنے کے لیے سرسری طریقوں سے کام لے سکتے ہیں۔ یہ نظام عارضی ہوتا ہے، ان احکامات کے خلاف جو ورزی پر فوجی عدالتوں کے سامنے پیش بھی کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں انٹرنیشنل لا یعنی بین الاقوامی قانون، ایسے قوانین جن کے تحت مختلف ممالک کے باہمی تنازعات، سفارت کاری، جنگ کے ضابطوں اور دیگر عالمی جھگڑوں کے طے کیا جانے کو ہم اس کو کہتے ہیں انٹرنیشنل لا۔ اس قانون کو عالمی ضابط اخلاق کہنا بہتر ہے کیونکہ اس میں سزا کا کوئی واضح تصور نہیں ہے۔ اس کے بعد دوستوں ہم آتے ہیں آرڈیننس کے اوپر کہ آرڈیننس کیا کہتا ہے۔ دوستوں آرڈیننس یعنی حکم نامے، ایسے قوانین کو کہا جاتا ہے جو ملک کا انتظامی سربراہ وقت فوقتاً آئین کے روح سے اپنے خصوصی اختیارات کی بنا پر نافذ کرتا ہے۔ یہ قانون انتظامی سہولت کے لیے مخصوص مدت کے لیے نافذ کیا جاتا ہے اور مخصوص مدت گزر جانے کے بعد منسوخ ہو جاتا ہے۔ دوستو اس کے بعد اوقات عدلیہ بھی قانون سازی کا کام کرتی ہے اور اگر کسی خاص معاملے میں قانون خاموش یا بے مبہم ہو تو ایسی صورت میں جج صاحبان قانون کی تشریح کر کے اپنے بصیرت کے فیصلے دیتے ہیں۔ یہ فیصلہ ماتحت عدالتوں کے لیے قانونی درجہ رکھتا ہے، اس لیے عدلیہ کا بنا ہوا قانون کا نام دیا جاتا ہے۔ ایسے قوانین جن کی بنیاد و رسم و رواج روایت پر ہوتی ہے اور عدالت انہیں تسلیم کرتی ہے، اور ایسے قوانین کو انگریزی میں کامن لا کہا جاتا ہے۔ ایسے قوانین جن کا تعلق معیشت، تجارت سے ہو اور ایسے قوانین
کو تجارتی قوانین کا نام دیا جاتا ہے۔ بعض افراد قانون اور اخلاق کم ہونے منع تصور کرتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ قوانین وہ اصول اور ضوابط ہوتے ہیں جنہیں حکومت وضع کرتی ہے اور ان کے خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے مختلف سزائیں دیتی ہے، جبکہ اخلاقی قوانین کا تعلق ان اصولوں سے ہوتا ہے جو انسانی ضمیر اور روحانی قدروں کے قریب ہوتے ہیں، جن کا مقصد ہی انسان کے کردار کو بہتر بنانا۔ مثلاً حسد کرنا، احسان فراموشی اخلاقی جرائم ہیں۔ یہ لوگ اس طرز عمل کو ناپسند کرتے ہیں، لیکن بتایا جاتا ہے کہ قانون کی نگاہ میں یہ جرم اس وقت تصور کیا جائے گا جس سے دوسروں کو براہ راست نقصان پہنچے گا۔ اب دوستوں، میں آپ کو ایک اور بات بتا چلوں کہ قانون کی درجہ بندی کے لحاظ سے قانون کے مختلف اقسام بیان کیے گئے۔ قانون کی ایک اور قسم ہے جسے درسی کتب میں علیحدہ بیان کیا گیا، وہ ہے اسلامی قانون۔ دنیاوی قانون کی بنیادی عقلاً یا رہنمائی کے قوم کے اذہان کے تخلیق ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اسلامی قانون کی بنیاد اعلام اور وحی خداوندی پر ہے۔ اسلام میں لفظ قانون کا استعمال بہت کم ہوا، اس کے بجائے فقہ اسلام نے لفظ شریعت استعمال کیا ہے۔ عرف عام میں اسے اسلامی قانون کہتے ہیں۔ قرآن و سنت اسلامی قانون کے بنیادی ماخذ ہیں۔ اجتہاد، اجماع، قیاس اور استحسان، مسئلہ مرسلہ، استدلال اور اسلامی فقہ کو ثانوی ماخذ شمار کیا جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ کچھ جو تھے وہ میں نے آپ لوگوں کو بتائے ہیں جو کہ لا کہلاتے ہیں۔ بعض اوقات عدالتوں کے پاس ایسے مقدمات آ جاتے ہیں جن پر ملکی قانون بالکل خاموش ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں جج صاحبان اپنی عقل، بصیرت، فہم اور تجربے کی بنیاد پر انصاف اور تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے یہ قانون کا اہم ماخذ ہے جسے ایکوٹی کہا جاتا ہے۔ موجودہ دور میں قانون سازی کا سب سے اہم ماخذ جو ہے مقننہ ہے۔ قدیم زمانے میں بادشاہ قانون بناتا تھا، اب عوام کا منتخب نمائندہ مقننہ میں بیٹھ کر حالات کے تقاضوں کے مطابق قانون بناتے ہیں، اور اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دور حاضر میں قانون سازی کا سب سے اہم ماخذ مقننہ کی قانون سازی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ میرا لیکچر جو ہے وہ پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔